الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے یہ. پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہو، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہے نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری، وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے تو خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. سر اللہ اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے. اور 6 فٹ کا بزرگ، اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو. وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ البدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. خالق انسان بھی ہے. انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا. وہ بیج اللہ کا بنایا ہوا، اس میں سے درخت نکلے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے، مٹی سے انسان بنا دیا. بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، مٹی بنا دی.
سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشنز، وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے. اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا، وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے. ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود بخشنا. چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو، اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو. جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے، یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھتی ہے. ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں، 22 مہینے. اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز. اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے. اچھا، کوئی کہ جی فورن، سر فورن بھی آئے کورونا وائرس. بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، سیکنڈز میں نہیں، سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ. یہ بیکٹیریا، ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا، تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے، 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے، 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے چیز، کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے، فوراً کرنے میں نہیں. یہ اس نے جو پسند کیا، جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا، وہ کر دیا.